بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله معزز سامعین کرام، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، دنیا میں ہر چیز اس کی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ اسی لیے عربی میں ایک مقولہ ہے کل شیء یعرف باضدادها، کسی چیز کو سمجھنا ہو تو اس کے مقابل کی چیز کو دیکھنے کے بعد ہی وہ چیز سمجھ میں آتی ہے۔ جیسے دن ہے تو دن کے مقابلے میں جب رات کو دیکھیں گے تو دن کیا ہے سمجھ میں آئے گا، رات ہے تو دن دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ رات کیا چیز ہے۔ ایسے ہی سچ کی حقیقت کیا ہے، سچ کس کو بولتے ہیں، جب جھوٹ معلوم ہو جائے تو سچ کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ ایسے ہی امانت داری کیا چیز ہے کب معلوم ہوگی، جب خیانت معلوم ہوگی، خیانت کیا چیز ہے، خیانت آنے سے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں، تو جب معلوم ہوگا کہ امانت داری کا کیا درجہ ہے اور کیا ہے۔ تو ایسے ہی ہر چیز کی حقیقت، ہر چیز پہچانی جاتی ہے اس کی ضد سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی دنیا میں جیسے دن کے مقابلے میں رات، رات کے مقابلے میں دن، مرد کے مقابلے میں عورت، عورت کے مقابلے میں مرد، سچ کے مقابلے میں جھوٹ، جھوٹ کے مقابلے میں سچ، اس طریقے سے جو پیدا کیا ہے، ایسے ہی انسان کو بھی، انسان کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فطری طور پر، یعنی انسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نیک صفت کو بھی رکھا ہے اور بری صفت کو بھی رکھا ہے کہ آدمی کے اندر گناہ کرنے کی صفت بھی ہے اور آدمی کے اندر نیکی کرنے کی صفت بھی ہے۔ آدمی کی اندر کی کیفیت کی وجہ سے، آدمی کے اندر جو کیفیت رہے گی، آدمی کے اندر جو حالت رہے گی، اس کے موافق سامنے والے کے، یعنی اس کی زندگی میں اعمال ظاہر ہوتے ہیں۔ اندر اگر اچھے صفات غلبہ ہے، اندر اچھے صفاتوں کا غلبہ ہے، اندر اچھی صفاتیں ہیں، تو اب اس کی زندگی آپ دیکھیں گے اچھی زندگی رہے گی، وہ نیک رہے گا، وہ کسی کو تکلیف نہیں دے گا، وہ جھوٹ نہیں بولے گا، وہ گناہ نہیں کرے گا، وہ آنکھوں کی بے پردگی نہیں کرے گا، وہ کسی کو تکلیف میں نہیں ڈالے گا، کسی کو صعوبتوں میں نہیں ڈالے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اندر جو ہے، وہ اندر کون ہے؟ وہ دل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا ان فی جسد مضغۃ، اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے جسم میں اللہ نے ایک گوشت کے لوتھڑے کو رکھا ہے، الا ان فی جسد مضغۃ، کہ اللہ نے تمہارے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا رکھا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ گوشت کا ایک ٹکڑا جو تمہارے جسم میں ہے جب وہ اچھا بن جاتا ہے
پورا جسم اچھا بن جاتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. اللہ کے نبی نے فرمایا جب وہ بگڑ جاتا ہے, جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. اب پورا جسم خراب ہو جاتا ہے کا کیا مطلب؟ اب آدمی جو دیکھتا ہے وہ دیکھنا گناہ ہوگا, اس کا بولنا گناہ ہوگا, اس کا چل کر کسی جگہ پر جانا گناہ ہوگا, اس کا سوچنا گناہ ہوگا. اب وہ گناہوں کے بارے میں سوچے گا, نافرمانی کے بارے میں سوچے گا, کسی کو تکلیف دینے کے بارے میں سوچے گا, کسی کے بارے میں بدگمانی کرے گا, کسی کی غیبت کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اندر جو گوشت کا لوتھڑا ہے وہ خراب ہو گیا ہے, وہ اب اچھا نہیں رہا, جس کی وجہ سے اب اس کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو گئی. اب اگر وہ چیز اچھی بن گئی, وہ دل اچھا بن گیا, تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب پورا جسم اچھا ہو جائے گا. اب اس کا دیکھنا اچھا ہوگا, اب اس کا بولنا اچھا ہوگا, اس کا سوچنا اچھا ہوگا, اس کا چل کر جانا اچھا ہوگا, اس کا کسی چیز کو پکڑنا اچھا ہوگا. اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, حدیث قدسی ہے, جب بندے کو اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگتے ہیں, جب بندہ اللہ کو پسند آ جاتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے ہاتھ بن جاتے ہیں جس سے وہ پکڑتا ہے. کا کیا مطلب؟ کہ اب اس کا پکڑنا کسی چیز کو اللہ کی رضامندی کے موافق ہوگا. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ حج میں بھی فرمایا, سورہ حج میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو آنکھیں ہیں یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی. لا تعمل ابصار, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی. لا تعمل ابصار, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لیکن دلوں میں, جسم میں جو دل ہے وہ دل اندھے ہوتے ہیں. دیکھنے والے آنکھیں اندھی نہیں ہوتی. دیکھنے والی آنکھیں اگر اندھی ہو جائے تو آدمی کیا کرے گا؟ ٹھوکر کھا سکتا ہے, کسی جگہ پر جا کر گر سکتا ہے, کسی جگہ پر جا کر چوٹ لگا سکتا ہے, اس کو چوٹ لگے گی, اس کو زخم آئے گا, اس کو مار لگے گا. آنکھیں اندھی ہو تو مار لگے گا, آنکھیں نظر نہیں آتی تو چوٹ لگے گی, آنکھیں نظر نہیں آتی تو آدمی کسی جگہ پر گر جائے گا جس کو آنکھیں نظر نہیں آ رہی. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں لا تعمل ابصار, یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی. اگر اندھی ہو تو کیا ہوگا؟ آدمی گر جائے گا, آدمی کو چوٹ لگے گی, آدمی کو مار لگے گی, آدمی زخمی ہو جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَكِن تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ, لیکن تمہارے جسموں میں جو دل ہے وہ دل اندھے ہوتے ہیں. ہمارے جسموں میں جو دل ہے وہ دل اندھے ہوتے ہیں. جب دل اندھا ہو جاتا ہے تو اب اس کے اندر بگاڑ آتا ہے. کیسا بگاڑ آتا ہے؟ اس کا دیکھنا برا ہو گیا, اس کا بولنا برا ہو گیا, اس کا سوچنا برا ہو گیا, اس کے ہاتھوں سے ہونے والے کام برے ہو رہے ہیں. یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اب اس کے جو ٹھوکر لے رہے ہیں یہ آخرت کا ٹھوکر ہے, یہ آخرت کی مار ہے, یہ آخرت کی چوٹ ہے. لیکن وہی آنکھیں اندھی ہو جائے, آدمی گر جائے گا, سر کو مار لگے گا, یا پھر جسم کو مار لگے گا, پیر کو مار لگے گا, ہاتھ کو مار لگے گا, لیکن وہ مار ایسا ہے, وہ زخم ایسا ہے کہ ایک دن سوکھ جائے گا. لیکن جب دل اندھا ہو جاتا ہے, جب دل کے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں, تو اس کا پورا جسم خراب ہو جاتا ہے, اس کی زبان خراب ہو جاتی ہے, اس کا آنکھ خراب ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا الا ان فی جسد مضغۃ, الا ان فی جسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله, تمہارے جسموں میں اللہ نے ایک چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا, ایک ٹکڑا رکھا ہے, جب وہ درست ہو جاتا ہے تو پورا جسم اچھا ہو جاتا ہے, جب وہ جسم بگڑ جاتا ہے, خراب ہو جاتا ہے, تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. اسی لیے دنیا میں انبیاء آئے, دلوں پر محنت کرنے کے لیے آئے, قرآن نازل ہوا دلوں کو بدلنے کے لیے. دنیا میں جو بھی محنتیں کوششیں ہوتی ہیں وہ دلوں کو بدلنے کی محنتیں ہوتی ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک دعا سکھلائی, یا مقلب القلوب, اے دلوں کو بدلنے والے پروردگار. اللہ سے دل کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ دلوں کو بدلنے والا اللہ ہے, دلوں میں اللہ سے ہونے کے یقین کو لانے والا بھی اللہ ہے, اللہ کے ڈر کو دل میں پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے. تو اللہ سے دعا کرانے کی تعلیم دی جا رہی, یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک, ہمارے دلوں کو تیرے دین پر مضبوط کر دے.
اے اللہ ہمارے دلوں کو تیرے دین پر، تیرے نبی کے طریقے پر، تیرے نبی کی سنتوں پر، تیرے قرآن پر، تیرے نبی کے عادتوں پر ہم کو ثابت قدم رکھ، ثابت قدم رکھ۔ یہ دلوں کے بارے میں اللہ سے سوال کیا جا رہا ہے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کے بدلنے والے۔ اس لیے دعا میں ہم لوگوں کو یہ جملہ بھی سکھایا گیا کہ اے اللہ ہدایت کے بعد کی گمراہی سے بچا لے۔ آدمی کو اچھا راستہ دکھ گیا، آدمی کو صحیح راستہ معلوم ہو گیا، آدمی کو جنت کا راستہ مل گیا، آدمی کو نبی کا راستہ مل گیا، آدمی کو اللہ کا راستہ مل گیا، چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے، لیکن اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اے اللہ راستہ تو مل گیا لیکن منزل نہیں ملی ہے، راستہ مجھے مل گیا ہے لیکن منزل تک پہنچا۔ ہر دن 5 وقت کی ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں، ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں یہ آیت پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھلا، اے اللہ ہم کو صحیح راستہ دکھلا۔ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، آدمی روزہ رکھ رہا ہے، روزے کی حالت میں نماز پڑھتے ہوئے کعبۃ اللہ میں، کعبۃ اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے، اور جب بھی کہہ رہا ہے کہ اے اللہ سیدھا راستہ دکھلا۔ نماز پڑھنا سیدھا راستہ نہیں ہے، روزہ رکھنا سیدھا راستہ نہیں ہے، حج میں مطاف میں کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا صحیح راستہ نہیں ہے۔ وہاں پر بھی نماز پڑھ رہا ہے، روزے کی حالت میں ہے، نماز جیسی عبادت کر رہا ہے، تب بھی اس کو یہی پڑھنا ہے کہ اے اللہ سیدھا راستہ دکھلا، اے اللہ صحیح راستہ دکھلا۔ کیا مطلب کہ اے اللہ صحیح راستے پر تو آ گئے ہیں تیرے فضل سے، لیکن موت تک اس پر چلا، موت تک اس پر چلا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں رہنے والے لوگوں کی 4 جماعتیں ہیں، ان 4 جماعتوں میں جو 2 جماعتیں کامیاب ہیں اور 2 جماعتیں ناکام ہیں، وہ 2 جماعتیں کون سی ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یولد مسلمہ یحییٰ مسلمہ یموت مسلمہ، ایک بچہ ہے مسلمان بن کر پیدا ہوا، مسلمان بن کر زندگی گزارا، مسلمان بن کر مرا، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کامیاب ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی دوسری جماعت بتائیں، یولد کافرہ یحییٰ کافرہ یموت مسلمہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی ہے کافروں کے گھرانے میں پیدا ہوا، مشرکین کے گھرانوں میں پیدا ہوا، زندگی گزارا مشرکین میں، زندگی گزارا غیروں کے راستے پر، غیروں کے خاندانوں میں، لیکن مرنے کے وقت میں اللہ نے اس کو ایمان کی دولت سے نوازا، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بھی کامیاب۔ تیسری جماعت اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یولد مسلمہ یحییٰ مسلمہ یموت کافرہ، مسلمان بن کر پیدا ہوا، مسلمان بن کر زندگی گزارا، مسلمانوں کے خاندان میں زندگی گزارا، مسلمانوں کے قبیلے میں زندگی گزارا، مسلمانوں کے خاندانوں میں زندگی گزارا، مسلمانوں کے علاقے میں زندگی گزارا، لیکن مرنے کے وقت میں وہ کافر ہو کر مرا، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ناکام ہے۔ چوتھی جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یولد کافرہ یحییٰ کافرہ یموت کافرہ، کافر بن کر پیدا ہوا، کافر بن کر زندگی گزارا، کافر بن کر مرا، اللہ کے نے فرمایا یہ بھی ناکام ہے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ موت تک ہم لوگوں کو صحیح راستے پر رہنا ہے، موت تک ہم کو دین کے راستے پر رہنا ہے، موت تک ہم کو نبی کے سنتوں پر عمل کرنا ہے، موت تک ہم لوگوں کو اولیاء اللہ کے راستوں پر چلنا ہے، موت تک ہم لوگوں کو اولیاء کے بتائے ہوئے، نبی کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنا ہے اور عمل کرنا ہے۔ جب دل چاہا عمل کیے، جب دل چاہا نہیں چاہا چھوڑ دیے، یہ دین نہیں ہے۔ ہمارا دل چاہے نہ چاہے، ہمارے ذہن میں بات آئے نہ آئے، ہم جب مسلمان ہو گئے، ہم جب بالغ ہو گئے، اب ہمارے اوپر دین کے احکامات لاگو ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں، بندہ جس ماحول میں، جس کمیونٹی میں، جس سوسائٹی میں رہتا ہے، وہاں کے حالتوں سے آدمی متاثر ہو جاتا ہے۔ چھوٹا سا بچہ جس کو زبان تک نہیں آتی، بولنے تک نہیں آتا، اب اس کو 2 سال جب ہو جاتے ہیں تو وہ گھر کی زبان آسانی کے ساتھ سیکھ لیتا ہے، چاہے وہ تیلگو ہو، چاہے وہ کنڑا ہو، چاہے وہ اردو ہو، چاہے وہ عربی ہو، چاہے وہ انگلش ہو، دنیا کی مشکل سے مشکل زبان ہی کیوں نہ ہو۔ بڑے لوگ 18 سال کے لوگوں کو بھی ایک زبان سیکھنے سالوں لگ جائیں گے،
لیکن چھوٹا سا بچہ جب اس کو زبان آتی ہے تو وہ زبان سیکھ لیتا ہے. ماحول کا اثر آدمی پر اتنا زیادہ ہوتا ہے. تو اپنے زندگیوں کو بنانے کے لیے ماحول کا صحیح رکھنا، صحیح ماحول کا اختیار کرنا ضروری ہے، اور اپنے ماحول میں دین کو لے کر آنا. اور ہمارا سب سے بڑا ماحول ہمارا گھر ہے. ہماری سب سے بڑی کمیونٹی، ہماری سب سے بڑی سوسائٹی وہ ہمارا گھر ہے. ہمارے دوست ہمارے رشتہ دار ہے. میرے گھر میں رہنے والے میرے دوست ہیں. ایک تو رشتہ دار ہیں، میرے ابا میرے دوست بھی ہے، میری امی میری دوست بھی ہے، میری بیوی میری دوست بھی ہے، میرا چھوٹا بھائی میرا دوست بھی ہے. تو ہم لوگ اگر ان کو دین میں لائیں گے، اگر وہ دیندار رہیں گے تو میرا دین پر چلنا آسان ہوگا، میرا دین پر قائم رہنا آسان ہوگا. اسی لیے جب آدمی کے اندر اگر ماحول نہیں رہے گا، ماحول میں دین نہیں رہے گا، اب ماحول کی جو خرابیاں ہوتی ہیں وہ خرابیاں آدمی کی زندگی میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اب آدمی کے اندر خرابی آتی ہے، آدمی جھوٹ بولے گا، آدمی دھوکہ دے گا، ماں باپ کی نافرمانی کرے گا، بڑوں کی بات کو نہیں مانے گا، اللہ کی بات کو نہیں مانے گا، رسول کی بات کو نہیں مانے گا، رسول کی سنتوں پر عمل نہیں کرے گا، اولیاء اللہ کے راستے پر نہیں چلے گا. کیوں؟ اندر برائیاں آ گئی، حسد کی بیماری، جھوٹ کی بیماری، دھوکے کی بیماری، رشوت کی بیماری، یہ تمام بیماری اندر پیدا ہوئی. جب بندے کے اندر کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، جب بندے کے اندر کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں تو اب اس کی برائیاں اندر کی وجہ سے اب باہر کی برائیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں. اندر برائیاں پیدا ہو گئی. اب جب اندر برائیاں پیدا ہو گئی، اب وہ ماں کے ساتھ جیسا رہنا ہے ویسا نہیں رہے گا، اب باپ کے ساتھ جیسا رہنا ہے وہ ویسا نہیں رہے گا، اب بڑوں کے ساتھ جیسا رہنا ہے ویسا نہیں رہے گا، اب وہ کمیونٹی اپنی سوسائٹی میں اپنے علاقے میں جیسا رہنا ہے ویسا نہیں رہے گا. محلے کا ہر آدمی اس کو بولے گا کہ بھئی یہ بندہ ہاتھ سے نکل گیا، یہ بندہ اپنے ماں باپ کے ہاتھ سے بھی نکل گیا، یہ بندہ دین سے نکل گیا. اب لوگوں کی زبانوں سے یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں. کیوں؟ اب اس لیے کہ اندر بھی خراب باہر بھی خراب ہو گیا، اندر بھی خراب. اب ان برائیوں کا اثر لوگوں پر ہوگا، اب ان برائیوں کا اثر لوگوں پر بھی ہوگا. تو جس کی وجہ سے گھر کے اندر بھی بگاڑ، زندگی کے اندر بھی بگاڑ، اپنے محلے کے اندر بھی بگاڑ. تو اپنے زندگیوں کے اندر صفات کو پیدا کرنا، اپنے زندگیوں کو سنوارنا، اپنے زندگیوں کو بنانا، اپنے زندگیوں کو نبی کے طریقے پر ڈھالنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہمارے زندگی میں سب سے پہلے لانی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کتنی جگہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، آمنوا اتقوا اللہ، بار بار فرماتے کہ اے ایمان والو، اے ایمان والو. اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے ہی بول رہے ہیں. یا ایھا الذین کفروا نہیں بولے، اے کافروں اللہ سے ڈرو، اے مشرکین اللہ سے ڈرو، اے یہود و نصارہ اللہ سے ڈرو. نہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے قرآن کو پڑھنے والوں، نماز پڑھنے والوں، روزہ رکھنے والوں، زکوٰۃ دینے والوں، حج کرنے والوں، دین کا کام کرنے والوں، اللہ سے ڈرو، دوسروں سے نہیں. ایمان والوں سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ اللہ سے ڈرو. اس لیے کہ آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے، آدمی روزہ بھی رکھ رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے، آدمی دین کا کام بھی کر رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے. آدمی دنیا میں زندگی میں جو بھی کام کرتا ہے یا تو شوق سے کرتا ہے یا تو خوف سے کرتا ہے. شوق، آدمی کے دل چاہتا ہے، شوق ہے، کرتا ہے ایک کام. دوسرا خوف، یہ دونوں چیزیں نہیں ہے تو وہ کھیل ہے. خوف بھی نہیں ہے، شوق بھی نہیں ہے تو وہ کھیل کہلاتا ہے. بچے کھیلتے ہیں، شوق بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، وہ ایک کھیل ہے. جیسے بالوں میں کبھی کبھی بچے بیٹھتے ہیں کھیل کر، وہ گھر وغیرہ بناتے، مشکل سے بناتے، گھنٹوں گھر بناتے ہیں، جب کھیل کر آ جاتے ہیں تو اس کو توڑ کر پھوڑ کر آ جاتے ہیں، اس کو کھیل بولتے ہیں. تو یہی بتا رہے ہیں کہ اللہ کا ڈر اپنے زندگیوں میں لاؤ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ. ڈر کس کو بولتے ہیں؟ اللہ کا ڈر کیا ہے؟ اللہ کا خوف کیا ہے؟
دنیا کے اندر دنیا والوں کا ڈر آ گیا, انسان کے اندر انسان کا ڈر آ گیا, انسان کے اندر جانوروں کا ڈر آ گیا, انسان کے اندر دوسری چیزوں کا ڈر آ گیا. لیکن جن چیزوں کا ڈر دل میں ہے ان چیزوں کے پیدا کرنے والے خالق کا ڈر نہیں آیا. ایک سانپ آ گیا, آدمی ڈر جائے گا, لیکن اس سانپ کے پیدا کرنے والے اللہ کا ڈر دل میں نہیں ہے. ایک شیر ہے, ایک آدمی جتنا بھی پہلوان ہو, جتنا بھی بہادر ہو, جتنا بھی شجاعت والا ہو, اس کے سامنے شیر آ گیا تو اب وہ اس کی طاقت کمزور پڑ جاتی ہے, اس کی ہمت کمزور پڑ جاتی ہے. لیکن اس شیر کے پیدا کرنے والے خالق کا ڈر جب آدمی کے اندر آ جائے گا, اسی کو متقی کہتے ہیں, اسی کو تقوی کہتے ہیں, اسی کو اللہ کا ڈر کہتے ہیں. اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرنا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمائے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ. دنیا میں ایک چیز کا ڈر آدمی کے اندر, جیسے سی سی کیمرہ لگا ہوا رہتا ہے مسجدوں میں, مدارسوں میں, دکانوں میں, کہاں پر, یہاں پر, سب جگہ سی سی کیمرہ عام ہو گیا. ایک 500 روپے کی نوٹ پڑی ہوئی ہے تو ایک آدمی آ کر اس کو اٹھانے کی ہمت نہیں کرتا کہ بھئی اگر میں اٹھاؤں گا تو بعد میں وہ سی سی کیمرے میں دیکھ لیں گے اور کون لیے معلوم ہو جائے گا. 500 روپے ہی نہیں, کوئی سونے کی چیز بھی اگر پڑ جائے تو آدمی اٹھانے سے ڈرتا ہے, کیونکہ وہ سی سی کیمرے کا ڈر آدمی کے اندر بیٹھ گیا ہے. اللہ فرما رہے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. اے ایمان والوں, دنیا میں بنانے کے جو سی سی کیمرہ ہے, سی سی کیمرہ جو دنیا والے بنائے ہیں ان کا تو خوف تمہارے دلوں میں ہے, لیکن جب سے تم پیدا ہوئے ہو تمہارے اوپر بھی میں نے 2 سی سی کیمرے رکھے ہیں, کیا اس کا ڈر بھی تمہارے اندر ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ رہے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ 2 فرشتوں کو رکھا ہے جن کو ہم کرامن کاتبین کہتے ہیں. ہر وقت یہ ہم کیا کرتے ہیں, کیا سوچتے ہیں, یہ تمام چیزوں کو وہ لکھ رہے ہیں, اچھا برا سب چیز لکھ رہے ہیں. یہ ہمارا رجسٹر ہے, یہ ہمارا نام اعمال ہے. کل بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے رجسٹر کو پیش کرے گا. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے سامنے اس کا رجسٹر, اس کی پوری کارگزاری, یہ جو کرامن کاتبین لکھے ہوں گے پیش کریں گے. بندہ دیکھے گا مالی حاضل کتاب, بندہ اس نام اعمال کو دیکھ کر کہے گا اے اللہ یہ کیسا نام اعمال ہے, یہ کیسا رجسٹر ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اس نے میرے ایک چھوٹے سے گناہ کو بھی نہیں چھوڑا اور بڑے گناہ کو بھی نہیں چھوڑا, چھوٹی نیکی کو بھی نہیں چھوڑا, بڑی نیکی کو بھی نہیں چھوڑا, تمام چیزیں اس کے اندر لکھ دیا ہے. یہ میرا نام اعمال ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرمائے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. جب بندے کا رجسٹر, بندے کا نام اعمال, بندے کی سرٹیفکیٹ سیدھے ہاتھ میں دی جاتی ہے, دائیں ہاتھ میں دے دی جاتی ہے, تو بندہ کہتا ہے ہاؤم اقرؤوا کتابیہ, ارے لوگوں دیکھو مجھے جنت کی سرٹیفکیٹ مل گئی, میری زندگی اچھی تھی, میں کامیاب ہو گیا. بلا بلا کر لوگوں کو بولتا ہے, خوشخبری دیتا ہے. دنیا میں کوئی انٹر میں, کوئی 10th میں, کوئی ڈگری میں پاس ہو گیا, خوشی کے مارے جو لوگ گاؤں میں نہیں ہیں ان کو فون کر کر بھی سناتا ہے, جو لوگ رشتہ دار دور ہیں ان کو اطلاع کرتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا, میں پاس ہو گیا. لیکن جب ناکام ہوتا ہے تو اپنے گھر والوں سے ہی منہ دکھاتا نہیں, اپنے گھر والوں سے ہی جا کر چھپ جاتا ہے, کسی کمرے میں جا کر بیٹھ جاتا ہے. تو جب نام اعمال اللہ تعالیٰ بندے کے ہاتھ میں دیں گے تو بندے کے ہاتھ میں دے کر اللہ ایک جملہ بولیں گے. یہ جملہ پوری زندگی بھر یاد رکھنے کے قابل ہے. سب سے پہلے میں یاد رکھنا ہے, یہ بات میرے لیے ہے, یہ بات میرے لیے ہے. ہر آدمی یہ سوچنا کہ یہ بات میرے لیے ہے. اللہ تعالیٰ بندوں سے کہیں گے, ہر بندے سے الگ الگ بولیں گے. اللہ تعالیٰ رجسٹر ہاتھ میں دیں گے, بندہ دیکھے گا, دیکھ کر پہلے تو وہ بات بول دیا مالی حاضل کتاب, اے اللہ یہ کیسا رجسٹر ہے, اس میں ہر چیز محفوظ ہے, یہ بات بولے گا. دوسری بات یہ بولے گا, اللہ تعالیٰ بندوں سے کہے گا, ہر بندے سے یہ جملہ اللہ تعالیٰ کہیں گا اقرا کتابک, اے بندے تیرا نام اعمال پڑھ. اللہ تعالیٰ بندے سے بولیں گے اقرا کتابک,
कफा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा, ऐ मेरे बंदे ये नाम अमल को पढ़कर, ये नाम अमल को देखकर तू फैसला कर कि तू जन्नत में जाने वाला है या जहन्नम में जाने वाला है। बंदे का रजिस्टर सामने है, बंदा देखकर बंदे को पूछ रहा है अल्लाह तू बोल, तेरा नाम अमल तेरे हाथ में है, तेरा मार्क्स कार्ड तेरे हाथ में है, तेरी सर्टिफिकेट तेरे हाथ में है, उसमें क्या लिखा हुआ है, उसका रिजल्ट क्या है, उसके मार्क्स क्या है। बंदा जब मार्क्स कार्ड दे दिया जाता है तो स्टूडेंट खुद बोलता है कि मैं पास हूं या फेल हूं, उसको खुद मालूम है। रिजल्ट आने से पहले ही बंदे को मालूम हो जाता है कि मैं कामयाब हूंगा या नाकाम हूंगा। ऐसे ही बंदा भी बोलेगा, अल्लाह ताला बोलेगा कि तू फैसला कर। तो मेरे भाइयों, सबसे पहली बात तो यही है कि हमारे दिलों में अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ हमारे दिलों में पैदा होना। जब बंदे के अंदर अल्लाह का डर नहीं होगा, अल्लाह का खौफ नहीं होगा, अब बंदा मस्जिद में भी बैठकर भी गुनाह करने से नहीं डरेगा। अगर अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ होगा, बाजार में भी कोई लड़की उसको गुनाह की तरफ दावत दे, जब भी वो गुनाह से बच जाएगा। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, रजुलुन तलबतहु ज़ातु मनसबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। वो लड़का, वो नौजवान लड़का जिसको एक नौजवान लड़की, खूबसूरत लड़की, अच्छे खानदान वाली लड़की जब उसको गुनाह की तरफ दावत देती है तो वो नौजवान कहता है इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मैं अल्लाह से डरने वाला हूँ। ये बंदा मुत्तकी है, ये बंदा परहेजगार है। ऐसे बंदे को अल्लाह चाहते हैं। तो मेरे भाइयों, हर एक के लिए जरूरी है कि हमारे जिंदगियों में अल्लाह का डर लेकर आए, अल्लाह का खौफ लेकर आए, जब जाकर बंदा कामयाब होगा। दुनिया में देख लीजिए, चाहे वो छोटा गुनाह हो चाहे वो बड़ा गुनाह हो, हर एक गुनाह की जड़, हर एक गुनाह का सबब वो अल्लाह का डर ना होना है, अल्लाह का खौफ ना होना है। इसीलिए एक जुमला, दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं इसमें अक्सर मुसलमानों किसी को नहीं डरते। इनमें इस जुमले को गौर से सुनिए, दुनिया में जितने मुसलमान हैं इन मुसलमानों में से अक्सर मुसलमान किसी से नहीं डरते, यहां तक के अल्लाह से भी नहीं डरते, यहां तक के अल्लाह से भी नहीं डरते। यकीन नहीं आता तो जाकर मस्जिदें देखो, मस्जिदें खाली पड़ी हुई। जुमा के अलावा, जुमा छोड़कर जाकर कौन सी भी मस्जिद देख लीजिए, मस्जिद नहीं भरती, मस्जिद नमाजियों से खाली होती है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह का डर नहीं है, अल्लाह का खौफ नहीं है। जब अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ आ जाएगा तो मस्जिदें पांचों नमाजों में ऐसे ही भर जाएगी जैसे कि जुमा में भर जाती है। और जुमा ये अल्लाह के डर से नहीं भर रही, ये जुमा लोगों की आदतों से भर रही है कि भाई जुमा में एक मर्तबा नमाज पढ़ना है, जुमा में एक मर्तबा नमाज पढ़ना है, ये समझकर जुमा में आकर मस्जिद फुल हो जाती है। वरना अल्लाह का डर से अगर जुमा पढ़ते तो जैसे अल्लाह के डर से जुमा पढ़ते ऐसे ही 5 वक्त की नमाज भी अल्लाह के डर से पढ़ते। जब 5 वक्त की नमाज अल्लाह के डर से नहीं पढ़ रहे तो फिर जुमा भी अल्लाह के डर से नहीं पढ़ रहे। नबी ने भी नहीं कहा कि जुमा एक पढ़ लो जन्नत में चले जाओगे, बाबा फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने भी नहीं कहा कि जुमा एक पढ़ लो जन्नत में चले जाओगे, ना ख्वाजा अजमीरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि जुमा एक पढ़ लो जन्नत में चले जाओगे, ना हमारे निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि जुमा पढ़ लो सिर्फ जन्नत में चले जाओगे। अल्लाह ने भी नहीं कहा कि सिर्फ जुमा पढ़ लो जन्नत में जाओगे। मेरे नबी जिनके सदक़े में मैं पैदा हुआ, आप पैदा हुए, जमीन पैदा हुई, आसमान पैदा हुआ, दुनिया का जर्रा जर्रा पैदा हुआ, मेरे नबी को पैदा करना ना होता तो अल्लाह ताला दुनिया को पैदा नहीं करते, इतने बड़े आसमान को पैदा नहीं करते। ऐसे नबी की जान जा रही है, 2 सहाबा के कंधों पर हाथ रखकर नमाज को जा रहे हैं। चलने की ताकत नहीं है, खड़ने की ताकत नहीं है, 2 सहाबा के कंधों पर हाथ रखकर पैर घसीटते हुए मस्जिद को जाकर नमाज पढ़ रहे हैं। तो ये 1400 साल बाद आने वाले मुसलमानों को किसने इजाजत दे दिया कि सिर्फ जुमा पढ़ लो तुम कामयाब हो जाओगे? किसने इजाजत दी? सिर्फ जुमा नहीं है हमारे लिए। और आज मस्जिद छोटी हो रही, मस्जिद को बड़ा करना, मस्जिद को बड़ी करना, मस्जिद को दीवार तोड़कर उसको बड़ी करना, ऊपर बनना नीचे बनना,
مسجد چھوٹی ہو رہی. کب چھوٹی ہو رہی؟ جمعہ میں چھوٹی ہو رہی. مسجدیں جمعہ کے لیے نہیں بنائی جاتی, مسجدیں 5 وقت کی نماز کے لیے بنائی جاتی. جو مسجد 5 نمازوں کے لیے چھوٹی پڑ رہی ہو, اس میں نمازی واپس جا رہے ہو, اس مسجد کو بڑی کرنے کی فکر کرنا ہے. جو مسجد صرف جمعہ میں بھر رہی ہو, وہ مسجد کو بڑی کرنے کی فکر نہیں کرنا چاہیے. اور آدمی شکایتیں کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں برکتیں نہیں ہیں, میری اور امی کی لڑائی ہوتی رہتی ہیں, میری اور بیوی کی لڑائی ہوتی رہتی ہیں, میرے اور بڑے بھائی کی لڑائی ہوتی رہتی ہیں, کیا تو بھی پڑھنے کے لیے تسبیح دو, کیا تو بھی پڑھنے وظیفہ دو. چلو ایک وظیفہ بھی دے دیے, ایک عالم دے دیے, ایک مولانا دے دیے, لیکن اللہ ایک وظیفہ دے رہے ہیں, اللہ ایک تسبیح دے رہے ہیں. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اللہ بول رہے کہ اے بندو, نماز کے ذریعے سے مدد مانگو, نماز کے ذریعے سے مدد چاہو, میں تمہاری مدد کروں گا. گھروں کے تکلیفیں دور ہو جائیں گی, گھروں کے جھگڑے دور ہو جائیں گے, گھروں کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی. تو اب اگر نمازوں کی پابندی ہمارے اندر نہیں ہے تو سمجھ لو کہ ہمارے اندر اللہ کا ڈر بھی نہیں ہے, ہمارے اندر اللہ کا خوف بھی نہیں ہے. اسی لیے اپنی زندگیوں میں اللہ کے ڈر کو پیدا کرنا, اللہ کے خوف کو پیدا کرنا, نبی کی سنتوں پر عمل کرنا, اور سب سے پہلی چیز جو ہر مسلمان کو عمل کرنی ہے وہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنا ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنتیں ادا فرما لیں.